أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے. شیطان انہیں وعدے دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ وعدہ نہیں، در حقیقت وہ دھوکہ ہوتا ہے، فریب دیتا ہے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب جو شیطان کی پیروی کرے، شیطان کی اطاعت کرے، شیطان کے وعدوں میں پھنسے، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، اور جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو عن قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اب اللہ اپنے اطاعت گزار بندوں کو انعام دینے کا وعدہ فرما رہا ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. مگر جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو ایسے بندوں کو، اچھا کام کرنے والوں کو، عن قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ہم جنت عطا فرمائیں گے. ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی گھر میں رہیں گے. اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ یعنی اللہ وعدہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب اللہ کے علاوہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ کلام کی لذت دیکھیں، کتنی مٹھاس بھری اور لذیذ اس کلام کی لذت محسوس کریں کہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے. مگر آج در حقیقت ہم اپنے معاشرے میں، ہمارے حالات، ہم اپنے گاؤں، شہر، محلے، یا جہاں بھی ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، تو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر ہمارا عمل اطاعت کے خلاف ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا ہوں، میں حضور سے سچی محبت کرتا ہوں اس لیے گناہ کرتا ہوں، تو میں اپنے قول میں سچا نہیں ہوں. ہر سننے والا یہ جان لے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں صرف کہہ رہا ہوں، بات میں سچا نہیں ہوں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر جب بات گناہوں سے بچنے کی آتی ہے، جب بات فضول خرچی سے بچنے کی آتی ہے، جب بات دنیا کی رنگینیوں کی طرف مائل نہ ہونے کی آتی ہے، دین کی طرف مائل ہونے کی آتی ہے، تو لیکن اس وقت ہمیں یہ محبت نظر نہیں آتی. تو ہمارے دعوے صرف کھوکھلے دعوے. پتہ ہے یہ دعویٰ کرنے پر ہمیں جنت نہیں ملے گی، سچی اطاعت پر جنت ملیں گی. صرف دعویٰ کرنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا، مومن ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پتہ ہے جنت تو مومن کے لیے ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت ہر مومن کو ملے گی، جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ اسے جنت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. مگر اگر کوئی حضور سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، اور حضور کی صحیح پیروی اور اطاعت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جنت سے بھی بڑا انعام اسے عطا فرماتا ہے. یعنی جنت تو اس کی مخلوق ہے، جنت تو اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. مگر اگر کوئی حضور سے سچی محبت کرتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے
کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے تو تم میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اللہ کا محبوب بننا جنت سے بھی بڑا انعام ہے۔ شاید اس کو آپ محسوس کریں کہ جنت تو اس کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، انعام ہے، مگر جسے اللہ کی محبت مل جائے وہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اگر کوئی سچی اطاعت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر ایسے شخص کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ حضور کی محبت پر ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی کہا، دیکھیں مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ حضور سے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق میں سب سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ یعنی ہمارے ماں باپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری اولاد بھی اللہ کی مخلوق ہے، حضور بھی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے بندے ہیں، مگر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اگر بندے سے محبت کا تقاضا ہے تو وہ حضور کی ذات سے ہے، اور حضور سے بھی زیادہ جس سے محبت کا تقاضا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ سے حضور سے بھی زیادہ محبت ہونی، اشد حبا للہ، قرآن میں کہتا ہے اشد محبت اللہ کے لیے، بہت زیادہ، حضور سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرے۔ تو یہ محبت در حقیقت ہمیں اس کی اطاعت کی طرف مائل کرتی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف لاتی ہے، ہمیں مجبور کرتی ہے۔ ورنہ انسان محبت کا دعویٰ کرے اور کام ان کے خلاف کرے تو جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں حضور سے سچی محبت کرتا ہوں اس لیے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتا تو میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں۔ تو سچا کب بنے گا انسان؟ کہ سچی اطاعت کب ہوگی؟ کہ جب جو وہ بولتا ہے اس کی زندگی کا ہر عمل رسول کی اطاعت کے مطابق ہو۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، حضور کی اطاعت کرنی چاہیے، صحابہ کی سیرت پڑھنی چاہیے اور ان کے مطابق اپنی، کیونکہ ان کا طریقہ ہی صراط مستقیم ہے، ان کی اطاعت ہی قرآن و حدیث کی اطاعت ہے۔ دیکھیں کہا کہ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، آرزویں دلاتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ اس آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ ابھی میری عمر کیا ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، جوان ہوں گے، ان کی شادیاں کروں گا، ابھی تو میرا مکان مجھے بہتر کرنا ہے، بنانا ہے، کاروبار سیٹ کرنا، یہ آرزویں ہیں، یہ شیطان دلاتا ہے۔ ورنہ حقیقت کیا ہے کہ انسان آج اگر سویا ہے وہ جانتا نہیں کہ کل کا سورج اسے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے، مگر یہ جو آرزویں دلاتا ہے وہ شیطانی وسوسے ہیں۔ تو کہا شیطان وعدے دیتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ یہ فریب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن بھی پتا چلے گا کہ شیطان نے جو آرزویں دلائی تھی در حقیقت یہ فریب تھا، دھوکہ تھا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف دوزخ ہے، اور دوزخ سے بچنے کا کوئی راستہ اس دن ان کے لیے نہیں ہوگا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا طریقہ واردات بیان فرمایا کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگوں کو طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے۔ وسوسے کیسے؟ کہ انسان سوچتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو خرچ کر رہا ہوں میں وہی کر رہا ہوں جو صحیح ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور انسان گمراہی میں پڑا رہی ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا فریب ہے، وہ اس لیے ڈالتا ہے۔ جیسے مشرکوں کو ان کا شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے، یعنی مشرک شرک کرتے ہیں مگر جو وہ کر رہے ہیں وہ شرک ہے مگر وہ اچھا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو سچے ہیں۔ یہ شیطان کا فریب ہے کہ مشرکوں کو ان کا شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے، منافقوں کو ان کی منافقت پسند کرواتا ہے۔ منافق کو ایسا لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو منافقوں کو ان کی منافقت اچھا کر کے دکھلاتا ہے۔ گناہ کے کام کرنے والوں کو وہ گناہ کے کام اچھے دکھاتا ہے، نا ہم جو کر رہے ہیں وہ حالات کا تقاضا ہے، ابھی زمانے کے مطابق ایسا رہنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ داڑھی منڈا کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ایسا ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ کون سی شرعی مجبوری ہے؟ نمازوں کو چھوڑنا کون سی شرعی مجبوری ہے؟ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ جیسے گناہ کے کام کرنے والوں کو، مثلا فلمیں بنانے والے، گانے بجانے والوں کو ان کے کام، کلچر، تہذیب، آزادی اور روشن خیالی جیسے ناموز کی طرف مرغوب کرتا ہے۔ کہا کہ یہ آزادانہ زندگی ہے، یہ تو وہاں ہے، اس کلچر کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔
تو ہم نے صحیح کیا ہے، آزاد خیال، آزاد روشن خیالی. تو یہ در حقیقت شیطان کے حملے ہیں. تو وہ گناہ کے کاموں کو مثلا فلمیں بنانا، گانے بجانا اور ایسے کلچر، تہذیب، آزاد خیالی، روشن خیالی جیسے ناموں سے اسے مرغوب کر کے دکھاتا ہے. یوں ہی ریاکاری ہے، شادی بیاہ کی غلط رسومات اور فضول خرچی کے کام لوگوں سے مقام و مرتبہ اور اسٹیٹس وغیرہ کے نام پر کرواتا ہے. یعنی فضول خرچی کرواتا ہے، بہت سی غلط رسمیں کرواتا ہے اور ان کاموں کو پھر اس اسٹیٹس کا نام دکھلاتا ہے. نہیں، ہمارا اسٹیٹس ہے تو ایسا تو کرنا ہی پڑے گا. ہماری جو محلے میں عزت ہے تو ہمارا جو وقار ہے اس کے مطابق تو اتنا خرچ تو ہونا ہی چاہیے. ہمارے گھر کی شادی میں ایسا کھانا تو ہونا ہی چاہیے. ہمارے یہاں اتنے لوگ تو آنے ہی چاہیے. تو فضول خرچی کرواتا ہے، غلط رسمیں کرواتا ہے اور اسے مقام، مرتبہ، اسٹیٹس وغیرہ کے نام پر وہ کرواتا ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ شیطان کا دھوکہ. اگر انسان سمجھے، آج اگر انسان، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر ہمارا اور آپ کا کوئی کھلا دشمن جو ظاہر ہو، کہ جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، معاشرے میں میرے خلاف ہر جگہ مجھے بدنام کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اگر وہ میرے گھر کے آس پاس سے 2-3 مرتبہ دن میں گزر جائے گا تو ہم الرٹ ہو جائیں گے. کیا بات ہے، آج 2-3 مرتبہ اس نے یہاں سے چکر لگایا. تو دنیاوی دشمن کے بارے میں ہم اتنے الرٹ ہو جاتے ہیں، تو جو شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اس کے بارے میں الرٹ کیوں نہیں ہوتے؟ دنیا کا دشمن تو ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارا دوست بن جائے، تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے، مگر جسے قرآن نے کہہ دیا وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں بہکانا اس کا کام ہے، اس کے بارے میں تم کیوں پھر ایسے شیطان کے وسوسوں میں کیوں پڑ جاتے ہو؟ تو یہ شیطان کے بہکاوے سے بچنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ حال یہ ہے کہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کے نفع اور فائدے کی توقع دلاتا ہے در حقیقت اس میں سخت ضرر اور نقصان ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے جو نفع، شیطان کی طرف سے ہونے والے وسوسے میں جو ہمیں نفع نظر آتا ہے، جو فائدہ نظر آتا ہے، در حقیقت وہ صرف نظر آتا ہے، حقیقت میں اس میں بہت بڑا نقصان اور انسان کا خسارہ ہوتا ہے. اولئک مأواہم جہنم، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے، صرف دوزخ. یعنی جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، بلکہ یہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم کوئی آسان گھر نہیں ہے. والذین آمنوا، مگر اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے. کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد، یعنی یہ تو کافروں کی بات تھی کہ جو شیطان کے طریقے پر عمل کرتے رہے، شرک کرتے رہے اور اسی کو اچھا سمجھتے رہے. کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں اللہ نے جہنم کا ذکر فرمایا وہاں جنت کا وعدہ بھی فرمایا. جہاں کافروں کے بارے میں سزاؤں کا ذکر ہے وہاں مومنوں کے لیے انعام کا بھی ذکر موجود ہے. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہوگا وہاں جنت کا ضرور ہوگا. تو جہاں کافروں کی بات ہی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وعید کا بیان ہے، تو پھر جنت کا وعدہ کا بھی بیان فرمایا. اور فرمایا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو عن قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیسی جگہ ہوگی جہاں دودھ کی بھی نہر ہو، شہد کی بھی نہر ہو، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب کی نہر ہو، اور اس کے ہر ایک لقمے میں 70 سے زیادہ ذائقے موجود ہوں. اس کی نعمتوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے ذہنوں کو اس سے قریب کرنے کے لیے، ورنہ در حقیقت جنت اور اس کی نعمتیں وہ ہیں کہ نہ تو کسی انسان نے ان کو دیکھا نہ کسی کے ذہن میں اس کا خیال گزرا ہے. جنت جتنا اچھا ہم سوچ سکتے ہیں، جتنا اچھا، بہتر سے بہتر، اس سے کئی گنا زیادہ اعلیٰ جنت ہے. یعنی آپ اپنے لیے بہتر سے بہتر کیا سوچ سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑا محل ہو، آرام دہ گھر ہو، گدا ہو، نرم، جو بھی آپ بہتر اچھے سے اچھا سوچ سکتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر جنت ہے، ہماری تصور اور خیالات سے بھی اعلیٰ.
تو وہ گھر اللہ نے مومنوں کے لیے بنایا ہے جو اس کے اطاعت گزار ہیں. تو فرمایا اس میں پانی، دودھ، شراب، شہد کی نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ کسی کی بات سچی نہیں. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن. اللہم اہدنا ہدایت القرآن. اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. در حقیقت ہمیں زندگی تو قرآن اور حدیث سے سمجھ کر گزارنی چاہیے تھی، مگر آج ہم مغربی کلچر کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیریلوں، پکچروں سے سیکھتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں سیریلیں دیکھ کر یہ سیکھتی ہیں کہ شوہر کو دھوکہ کیسے دینا ہے، ایک شوہر کو جھوٹ بول کر دوسرے غیر مرد سے رشتہ کیسے رکھنا ہے. ایک شوہر کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، ناجائز رشتے کیسے رکھنے ہیں. ایک بیٹی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی ساس کو کیسے دبانا ہے، کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے. تو پھر جو وہاں سے زندگی کے اصول سیکھ رہے ہیں تو جو ان کا نتیجہ ہوگا پھر آپ کی زندگی کا وہی نتیجہ ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں بار بار کہ ہمیں دوسری طرف جھانکنے کی اور دوسروں سے سیکھنے کی ضرورت کیا ہے جب ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، حضور جیسا آئیڈیل موجود ہو، اور خاتون جنت جیسی ایک خوبصورت عورت کی زندگی آئیڈیل کے طور پر موجود ہو. تو ہمیں کہاں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ سیریلوں پکچروں سے وہ سیکھیں کہ جن کے پاس دستور حیات نہ ہو. ہمارے پاس تو آئیڈیل موجود ہے، قرآن جیسی کتاب موجود ہے، ہم کیوں ادھر ادھر جھانکیں؟ ہمیں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کرنا چاہیے. اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے.